باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 38 سورۃ البقرہ 38 قلنا ہم نے فرمایا قلنا اہبطوا اترو نیچے منہا اس سے ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قلنا اہبطوا ہم نے کہا نیچے اترو منہا اس سے مطلب جنت سے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ آیا جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب اسی کا تسلسل۔ اور ہم نے کہا نیچے اترو اس سے جميعا جمع ہو کر اکٹھے ہو کر سب کے سب کہ جنت سے نیچے اترو۔ فَإِمَّا پس اگر یأتین پہنچے یا آئے کم تم سب کے پاس، یأتینکم پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، انا کے ساتھ جب یا حرف آئے تو منی ہو جاتا ہے، جیسے انا ہوتا ہے اور انی۔ منی جب اگر پہنچے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، من اور نی یہ دو لفظ، انی اور من یہ دو لفظ ہیں، اکٹھے ہو کر منی ہو گیا۔ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت ہدن اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، ہدن جو ہے نا یہ ہدایت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے یا آئے، فَمَن پس جو تابعہ پیرو ہوا یا پیروی کی، تابعہ جو پیرو ہوا یا پیروی کرے گا، ہدایہ اب یا جو ہے یہ متکلم کی طرف ہے، ہدایہ میری ہدایت کی، کیونکہ پیچھے ہدایت کا تذکرہ ہے کہ اگر پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو فمن تابعہ جو پیرو ہوا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا پس نہیں خوف کوئی خوف، کیونکہ خوف یہاں پہ نکرہ ہے لہذا کوئی خوف کسی قسم کا ڈر، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا کوئی کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا، فلا خوف کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا، علیہم ان سب پر، علی حرف جارہ اور ہم جو ہے اس کے ہا جو ہے ہا کے نیچے جو زیر ہے یہ علی حرف جر کی وجہ سے ہے، علی کے معنی اوپر۔ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم پس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، پس نہ ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم اور نہ ان پر، یحزنون نہ ان پر کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ باب محاورہ ترجمہ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہو گئے۔ پہلی آیہ مبارکہ میں آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا ذکر ہے۔ دراصل یہ عمل انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم فضل ہے۔ نبی کا قوم کو مل جانا بہت بڑا کرم ہے، جس سے عابد کو معبود سے ربط ملا، قرب نصیب ہوا۔ اب پھر زمین پر احکام الہیہ کا آنا مزید کرم ہے،
جنت سے باہر آنے کا بعد ہدایت کا ذکر ہے کہ اب اولاد آدم کا جنت میں جانا ہدایت یافتہ ہونے کے بعد ہے۔ پہلی آیت پاک میں اترنے کا بھی ذکر ہے، اب پھر دوبارہ اترنے کا حکم ہے، کیونکہ پیچھے ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں بھی تھا کہ قل نہبطوا، پھر کہا قل نہبطوا۔ یہ تاکید ہے، یہ تکرار نہیں۔ پہلا حکم توبہ سے پہلے تھا اور یہ قبول توبہ کے بعد ہے۔ دوبارہ حکم میں ارشاد ہے، آدم اگرچہ توبہ تو قبول ہو گئی مگر جنت سے اترنا ہوگا کہ تمہیں اصل میں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اصل قیام گاہ جنت نہ تھی۔ جن لوگوں نے آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا گیا غلط سمجھا۔ ان کی تخلیق کا تو مقصد ہی زمین پر آنا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے انہیں اپنا زمین پر نائب بنانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے گندم کھانے کے عمل کو گناہ کہنے والے خود تو یقیناً گناہگار ہو گئے، مگر آدم علیہ السلام تو محفوظ ہیں، معصوم ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، البتہ بھول ان کے قدم ضرور چوم سکتی ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب جنت سے جاؤ، زمین پر قیام کرو، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، اس پر عمل پیرا ہونا۔ جو ہدایت کی اتباع کرے گا اسے کسی قسم کا کوئی غم نہ ہوگا۔ اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے انسانی زندگی کا مقصد ہدایت پر عمل کرنا، اعمال صالحہ کا اپنانا۔ نیکی انسان کے لیے اس قدر بہتر مقوی غذا ہے کہ اس کے استعمال کے بعد انسان ہر خوف و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صرف دنیا کے خوف و غم سے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی اسے کسی قسم کا کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے جو انہیں نصیب ہوگی۔ انہیں ایسا خوف نہیں ہوگا جو نقصان دہ، مضر ہو۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا خوف تو بندے کے لیے عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر علیہم سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، اور اللہ کا خوف تو بہت بڑا نفع ہے، خزانہ ہے، کرم ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔